تو اگر تھوڑی سی محنت پہلے کر لی جاتی تو یہ سارا وقت ضائع نہ ہوتا. جو مضمون میں کوئی رٹ کے تو نہیں آتا، جو مضمون اللہ دل میں ڈالتے ہیں تو یہ اسباب اختیار نہیں کیے ہوتے، اپنا جوش دین کے بارے میں نہیں دکھایا ہوتا تو سارا مضمون ضائع ہو جاتا ہے. اللہ میرے ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. دنیا کے لوگ تو اپنا کام کرنے کے لیے پتہ نہیں 4 دن پہلے تمام کرتے ہیں. اللہ ہم سے دین کا کام لے، ہم اس کی قدر نہ کریں اور بس کوئی انتظام سوچا نہیں سمجھا نہیں، ایسے ہی شروع کر دیا اللہ کرائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا. اپنے آپ کو سرگرم رکھنا چاہیے، شاید اللہ دین کا کام لے لیں. میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، اللہ کے لیے بول رہا ہوں. ایک طالب علم کو استاد پٹائی کرنے لگے تو کہنے لگا کہ استاد جی اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ کے لیے نہ ماریں. فرمانے لگے کہ میں اصلاح بھی تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مار بھی تو اسی کے لیے رہا ہوں نا. تو بھائی تمام تھوڑا سا کوشش کر کے کرنا چاہیے. ہر دفعہ یہی مسئلہ ہوتا ہے، سارا مضمون بکھر جاتا ہے. تھوڑی سی کوشش دکھانی چاہیے. ان اسباب میں یہ کوشش ہے تو باطنی اسباب میں کتنی کوشش ہوگی. ان باتوں سے آدمی کا دل خفتگی میں آتا ہے، لیکن یہ باتیں ضروری ہیں. اگر میں بھی نہیں کروں گا تو اللہ کے ہاں مجرم کہلاؤں گا. پہلے سے جو ہے ہو سکتا ہے برا لگے آپ کو، ہو سکتا ہے تکلیف ہو، لیکن اللہ کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر دین کا کام کرنا ہے تو چوکس ہو. اگر دین کا کام کرنا ہے تو چاروں آنکھیں کھلی رکھیں، 2 اندر کی آنکھیں اور 2 باہر کی آنکھیں، کہ میرے گھر میں دین کا کام ہو رہا ہے، میں نے لوگوں کو کیسے لے کر آنا ہے، میں نے کس طریقے سے جگہ بنانی ہے، میرا گھر دین کا مرکز کیسے بنے، میرا گھر دین کے کام کرنے والوں کی فہرست میں کیسے آئے. حدیث میں آتا ہے جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہ گھر آسمان پر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا گھر ہے جو ستاروں کی طرح چمک رہا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ایاز بھائی کا گھر ہے، جہاں اللہ آپ کا نام لیا جا رہا ہے اور 10 لوگ بیٹھ کے آپ کا نام سن رہے ہیں، 2 لوگ بیٹھ کے آپ کا نام سن رہے ہیں، 2 لوگ بیٹھ کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے جو پہاڑ نہیں کر سکے، جو سمندر اپنے اتنے بڑے حجم کے باوجود نہیں کر سکے، جو ہوائیں اور دریا اور مٹی اور پتھر اور چرند اور پرند اور حیوانات اور نباتات کوئی بھی نہیں کر سکے. فحملہ الانسان، انسان نے اٹھایا، انہ کان ظلوما جہولا، وہ تو جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا بڑا کام اٹھا لیا اس نے. تو یہ جو ہم بیٹھتے ہیں اللہ اس میں ترتیب رکھے. اب اگلی غالباً جمعہ 7-8 محرم کو آ رہا ہے یا 9 کو آ رہا ہے. اللہ کرے حالات اچھے ہوں تو ہم انشاءاللہ اس مجلس کو برقرار رکھیں گے، نہ ہوا تو کسی اور دن. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آنا ہے مجلس میں بیٹھنا ہے تو وقت پہ آئیں، کوشش کریں کہ پہلے سے بیٹھے ہوں، اللہ کو اپنی طلب دکھائیں. یہ باتیں کسی کو نہیں کہتے ہوتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ لوگ میرا انتظار کریں. لیکن آج اللہ کے لیے بتا رہا ہوں کہ عظمت دین یہ نہیں ہے کہ جناب جب دل کیا تو جب آئیں گے، اور پہلے اپنا اللہ کو انتظار دکھائیں، پہلے اپنا جوش دکھائیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ رات گئے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے، شاید نکل کے کوئی بات فرما دیں، یہاں تک کہ ان کے خراٹوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھیں. مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے، کئی ایک بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے. خراٹوں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ خراٹوں کی آواز گھر تک آتی تھی، وہ لیکن وہ اپنے گھر نہیں جاتے تھے کہ شاید کوئی بات سننے کو مل جائے. تو نام تو ہم صحابہ کا لیتے ہیں، ان کے اصول اپنانے کی تھوڑی سی کوشش کریں، تب دین کی اصل معلوم ہوگی.
دین میں تو مزہ ایسا مزہ ہے کہ آدمی اللہ کے نام پہ سر کٹا دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. مزہ اتنا زیادہ ہے یا تو لوڈیا کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. کیوں؟ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، چلو بعد میں صحیح، چلو قضا کر لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے. چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ دین کے ذائقے سے آشنائی نہیں ہے. لوگ یہاں سے جاتے ہیں نا، وہ شنواری سے کھانا ہے، وہ جناب میک ڈونلڈ سے کھانا ہے، وہ جناب فلاں 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 الا بلا وہاں سے کھانا ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے نہیں کھانا. کیوں جاتے ہیں؟ تو اس کے مزے سے آشنائی ہوتی ہے. اللہ کے نام سے تعلق ہو، اس سے آشنائی ہو، اور انسان غافل ہو جائے اللہ سے ناممکن ہے. اگر ہم غافل ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ کے نام کی لذت کا پتہ نہیں ہے، ہمیں اللہ کے دین کی آشنائی ہے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ ایسا دین ہے، میری خواہش ہے کہ میں قتل کیا جاؤں، ثم احیی ثم اقتل ثم احیی ثم اقتل، کہ میں زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں، یہاں تک کہ 100 بار ہو جائے. 100 بار ہو جائے نہیں بلکہ ہزاروں بار ہو جائے. 100 بار کا مطلب یہ نہیں تو 100 بار سمجھایا، 100 بار بتایا ہے. 100 بار کا یہ مطلب نہیں ہوتا. بے شمار اولا تعداد، چاہے اتنا ہو جائے، مجھے اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے. اوہو، جس کا پسینہ ایسا مقدس ہے کہ ساری دنیا کا خون ایک پلڑے میں ڈال کے اس کے پسینے کا ایک قطرہ ایک طرف ڈال دیا جائے، میں اور آپ پسینے پر جان دیں گے. ہم ساری کائنات کے خون کو ایک طرف اس کو دیکھیں گے بھی نہیں. آپ کے ایک پسینے کے قطرے سے ہمیں پیار ہوگا، ایک پسینے کے ہم سب کو پیار ہوگا. وہ کہہ رہے مجھے ذبح کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، ایک بار نہیں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے. وہ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں اور کرتے ہی جائیں. دین اتنا پیارا ہے. اگر ہماری نسبت اس دین کی طرف ہو رہی ہے نا تو بہت بڑا کمال ہے، ایک بہت بڑی بات ہے. اللہ کے پاس کروڑوں لوگ ہیں، اللہ چونٹی سے بھی دین کا کام لے سکتے ہیں. ہما شما تو کیا ہے، اللہ ایک چونٹی سے بھی دین کا کام لے سکتے ہیں. اور ہم اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ نے ابابیلوں سے کام لیا ہے، آج بھی لے سکتے ہیں. اس وقت کیا ایٹم بم ایجاد ہوا تھا، اللہ نے دکھا دیا، دیکھو میں ایٹم بم آج سے 1500 سال پہلے بھی بنا سکتا ہوں. اور اللہ نے بنایا اور اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ دیکھو یہ بم ہوتا ہے. آج دنیا اس کی نقل میں بم بنا رہی، آج دنیا اس کے پیچھے بم بنا رہی. تو اللہ تو پرندے چھوٹا پرندہ ہوتا ہے ابابیل، پرندوں میں سب سے چھوٹا پرندہ ابابیل ہوتا ہے. اللہ نے سب سے چھوٹے پرندے سے کام لیا، اللہ نے سب سے چھوٹی چونٹی سے کام لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں چونٹی آئی اور اس نے بات کی. ساری کائنات کی حقیر ترین مخلوق، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم لسلیمان وجنودہ. اللہ نے کام لیا ہے، اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا ہے. ایک حرام جانور ہے، کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید. وہ کتا برتن میں منہ ڈال دے تو کیا ہوگا؟ برتن کو 7 مرتبہ دھونا پڑے گا، جب جا کے برتن پاک ہوگا، ورنہ وہ برتن پاک نہیں ہوگا. 3 دفعہ بھی دھو لیں تو ہو جائے گا، لیکن بہتر ہے 7 مرتبہ دھوئیں تو جب وہ برتن پاک ہوگا. اور 7 مرتبہ کیسے؟ مٹی سے، یعنی 1 مرتبہ صابن لگایا پھر دھویا، دوسری مرتبہ لگایا پھر دھویا، تیسری مرتبہ لگایا پھر دھویا، چوتھی مرتبہ لگایا پھر دھویا، 5ویں مرتبہ صابن لگایا پھر دھویا، 6ٹھی مرتبہ لگایا پھر دھویا، 7ویں مرتبہ لگایا. ہر بار الگ صابن لگائے گا تب وہ برتن پاک ہوگا. لیکن کیا ہے اللہ قرآن میں ذکر کر، کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید. ان کا یہ کتا جنت میں جائے گا، دنیا میں ان کے ساتھ مرا ہے، جنت میں بھی ان کے ساتھ جائے گا. یہ تو جاندار ہے نا، تو جاندار ہے.
پتھر جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے رکھے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تہمت تھی کہ ان کا جسم کے اوپر داغ ہیں، اس وجہ سے ہمارے سامنے قمیض اتار کے نہیں نہاتے. واقعہ تھوڑا سا تفصیلی ہے، میں اس کو کھول کے بیان نہیں کر سکتا. قمیض اتار کے نہیں نہاتے ہمارے سامنے. چنانچہ کیونکہ یہ جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ مسئلہ ہے، فلاں برس کا مرض ان کے اوپر ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام الگ سے نہاتے تھے حیا کی وجہ سے. تو کپڑے اتار قمیض اتاری اور اس پہ رکھی، پتھر پہ رکھی. تو پتھر اٹھ کے بھاگا. اللہ نے پتھر، حدیث میں آیا ہے، میں کو ناول کا قصہ نہیں سنا رہا. پتھر بھاگا، حضرت موسیٰ پتھر کے پیچھے اور پتھر بھاگ رہا ہے، حضرت موسیٰ پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ قوم میں پہنچ گیا. قوم نے دیکھا حضرت موسیٰ کے جسم پہ کوئی داغ نہیں ہے اور پتھر وہاں جا کے رک گیا. پتھر سے کپڑے اٹھایا اور پتھر کو عصا سے مارنا شروع کر دی. شرم نہیں آتی؟ تو میرے کپڑے لے کے بھاگ گئے، مجھے لوگوں کے سامنے تو نے ننگا کر دیا. اور پتھر کو مارا ہے اور پتھر کی پٹائی کی. تفاسیر میں لکھا ہوا ہے پتھر کی پٹائی، فرمایا یہ پتھر بھی جنت میں جائے گا. اللہ نے پتھر سے کام لیا ہے. آج بھی ایک پتھر سے کام لے رہے ہیں، اس کا نام ہے حجر اسود. لے رہے ہیں نا، آج ایک پتھر سے کام لے رہے ہیں. اس میں پانی ڈال دیا زمزم کا، وہ زمزم کا کنواں بن گیا. ساری دنیا میں مقدس ترین پانی زمزم مانا جاتا ہے. کہاں سے نکل رہا ہے؟ پتھر سے نکل رہا ہے. زمین سے نہیں نکل رہا، پتھر سے نکل رہا ہے. تو اللہ تو بے جان چیز سے بھی کام لے سکتے ہیں. پتھر ہمارے لیے بے جان ہے. میں نے جب سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کر رہا تھا تو اس میں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. تو پتھروں میں بھی جان ہوتی ہے. ہمارے سائنسدان بتاتے ہیں کہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جاندار اور ایک بے جان. پھر جاندار میں دو قسم کی ہوتی ہیں، نباتات اور حیوانات. پھر حیوانات میں دو قسم کے ہوتے ہیں، حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق. حیوان ناطق تو انسان ہوتا ہے بولنے والا، اور حیوان غیر ناطق جو جانور، گائے، بیل، بھینس وغیرہ. نباتات ہر ایک میں جان ہوتی ہے، جمادات میں بھی جان ہوتی ہے. جمادات میں بھی جان ہوتی ہے. بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 کنکر ہاتھ میں پکڑے تھے. ابو جہل نے کہا کہ کہ بتا. ابو جہل نے پکڑے ہوئے کنکر، کہنے لگا بتا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں تجھ پر ایمان لے کر آؤں گا. تو ابو جہل کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو کہا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ شہادت دے. کہاں بولے تو وہ 6 کے 6 کنکر بول اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ نے یہ پتھروں سے کام لیا ہے. تو پھینک کے کہنے لگا تجھ سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہو سکتا. ابو جہل بیمار ہو کے بیٹھ گیا اور دروازے کے اوپر کھڈا کھود لیا اور کھڈے کے اندر کانٹے وانٹے سب ڈال دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور کھڈے کے اوپر سے اور چادر بچھا دی کہ اس کے اوپر سے گزریں گے تو کھڈے میں گریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر آئے. ابو جہل بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے. میں تو اخلاق سنا رہا تھا نا، تو اس طرف بات نکل گئی. ابو جہل کی عیادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آج ہم بھائی کی عیادت کے لیے جانے کو تیار نہیں ہوتا. بھائی بہن سے حال پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا فون کر کے، کیونکہ اس کی زمین ماری ہوتی ہے، کیونکہ اس کا گھر اور مکان مارا ہوتا ہے. تو دروازے پر آئے، وحی آئی کہ آپ واپس چلے جائیں. واپس چلے گئے تو ابو جہل پیچھے سے بھاگا. وہ تو مریض نہیں تھا، متمرد تھا، یعنی بتغلظ مریض بنا ہوا تھا، مریض تو تھا نہیں. تو پیچھے بھاگا اور خود ہی اس کھڈے میں گر گیا. خود ہی کھڈے میں گرا. تو اب کسی نے، کھڈا چھوٹا سا تھا، کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، تکلیف دینا مقصود تھا، تو کسی نے ہاتھ ڈالا تو وہ اور نیچے چلا گیا. اس نے رسی ڈالی اور رسی ختم ہوئی، اس سے اور نیچے چلا گیا. اور نیچے جاتا جا رہا ہے کہتے وہ جس کے لیے کھڈا کھودا تھا نا اس کو بلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ نیچے کنویں کی گہرائی میں آواز دے رہا ہے، آپ جو کہو گے مان لوں گا، مجھے نکالو۔ آپ کے پاس رسہ لایا، فرمایا کہ اچھا جو کہوں گا کہو گے؟ کہا جی کہوں گا۔ آپ نے ہاتھ ڈالا، لوگ رسے ڈال رہے، نہیں نکل رہا، آپ نے ہاتھ ڈالا، ابو جہل نے ہاتھ پکڑا اور باہر نکالا، کہا تجھ سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ مردودیت تھی کہ سب کچھ دیکھ داکھ کے بھی، سب کچھ سمجھ بوجھ کر بھی آدمی غافل ہو جائے۔ بھائیو یہ کوئی عقل مندوں والا کام نہیں ہے، یہ تو بےہودگی ہے، بے وقوفی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ابو جہل کرتا تھا۔ میں بھی آپ کو نہیں کہہ رہا کسی کو ایسا نہ کوئی سمجھ لے کہ جی مجھے کہہ رہے، آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ تو بات ایسے نکلی تو میں نے کہا چلو یہ بھی سنا دوں۔ تو اللہ کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں، میں اس پر نہ اکڑوں کہ اللہ مجھے بیان کے لیے بھیج رہے ہیں، تو کوئی اور بھی آ سکتا ہے۔ یہ جو باتیں آپ کو کی اللہ کے لیے کی بھائی، اور یہ اس لیے کی کہ سننے والے سمجھدار ہیں، وہ اس سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ تو اس کو سمجھیں بھائی، دین کا کام اگر اللہ ہم سے لے رہے ہیں، کسی سے بولوا رہے ہیں، کسی سے سنوا رہے ہیں، تو بولنے والے کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے، سننے والے کو چاہیے کہ اس کی قدردانی کرے۔ قدردانی یہ ہے کہ اس کو سمجھے، ظاہری قدر بھی کرے اور باطنی قدر بھی کرے۔ ظاہری قدر تو بتا چکا ہوں، بار بار بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ہاں باطنی قدر یہ کرے کہ اپنی اصلاح کروائے۔ اللہ تعالیٰ کسی اور سے، کوئی اور بھی دین پر عمل کرے گا۔ آج سے پہلے کتنے لوگ دین پر عمل کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد نے عمل نہیں کیا تو اللہ ہماری اولادوں سے عمل لے لیں گے، ہماری اولادیں عمل کرنے والی بن جائیں گی۔ اور اگر ہم نے ناقدری کی تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ تو کسی سے بھی کام لیں گے۔ اللہ کے دین کا کام، دنیا کا کام آج تک رکا ہے؟ جس نے پی ایس او کمپنی بنائی تھی، پاکستان اسٹیٹ آئل، وہ آج زندہ ہے؟ بطور مثال زندہ نہیں ہے تو کمپنی مر گئی، کمپنی بند ہو گئی۔ اور کتنی ہزاروں کمپنی ہیں جو اپنے مالک کے بنانے کے بعد آج تک چل رہی ہیں اور ان سے اچھی چل رہی ہیں۔ دنیا کا آج تک کوئی کام، دنیا کا کوئی کام، کتنے بڑے سیاسی لیڈر پاکستان کے اور دنیا کے مر گئے، کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، دنیا کا کام رکا؟ 6 دن کے لیے بند ہوا، 7 دن کے لیے بند ہوا، 3 دن کے لیے بند ہوا، 1 دن کے لیے بند ہوا، پھر چل پڑا۔ جب دنیا کا کام نہیں رکتا تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب دنیا کا کام کسی کے آنے اور جانے سے نہیں رکتا، کسی کے عمل کرنے سے اور نہ کرنے سے نہیں رکتا، تو اللہ کے دین کا کام میرے کرنے اور نہ کرنے سے کیسے رک سکتے ہیں؟ ہاں میں نے خود کو تجویز کیا ہے کہ میں کروں گا، اور میں نہ کروں تو دین کا نقصان کرنے والا ہوں گا۔ اللہ اس پہ پکڑیں گے کہ ہم نے تجھ سے کام لیا اور تو اس کی ناقدری کرتا رہا۔ اس صرف اس لیے بتایا ہے، میں کوئی غرض نہیں ہے، کوئی آتا ہے آئے، کوئی نہیں آتا نہ آئے۔ حضرت تھانوی نے تو بڑا سخت جملہ استعمال کیا، میں تو بھائی نہیں استعمال کرتا، حضرت تھانوی نے بڑا سخت جملہ استعمال کیا، بھائی یہ کریں گے تو اللہ ہم سے لے گا، ورنہ اللہ کسی اور کو بھیج دے گا۔ بیانات تو بہت لوگ کرتے ہیں، کتنے باطل فرقے بیانات کرتے ہیں نا، لوگ آتے ہیں نا ان کے پاس، کوئی بھی بیٹھ جائے لوگ آئیں گے۔ یہ نہیں، میں آپ سے استغنا کا اظہار نہیں کر رہا، کسی سے استغنا کا اظہار نہیں کر رہا، آپ کے آنے کو میں اپنے نجات کا باعث سمجھتا ہوں، لیکن ہم عمل نہیں کریں گے تو اللہ دوسرے بھیج دیں گے، دوسرے عمل نہیں کریں گے تو اللہ تیسرے بھیجیں گے۔ مفتی سکھروی صاحب ہنس کے فرماتے تو نہیں تو کوئی اور صحیح، کوئی اور نہ صحیح تو کوئی اور صحیح، وہ نہ صحیح تو کوئی اور صحیح، لیکن عمل اللہ ضرور کسی نہ کسی سے کروائیں گے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ صدی میں ایک آتا ہے، آپ حضرت تھانوی کی کتابیں کھول کے دیکھ لیں، اس کے اندر جو بھرا ہے، آپ سارے کتب خانے پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو مزہ حضرت مجدد کی کتابوں میں آئے گا۔ میں تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں ایسے نہیں کہہ رہا، جو مزہ ان کی کتابوں میں، جو لذت اور چاشنی ان کی کتابوں میں، اور دوسری کتابیں ہیں بہت ذائقہ دار ہیں، بہت مزیدار ہیں، لیکن جو اصل روح انہوں نے بیان کی ہے بہت کم لوگوں نے بیان کی ہے۔ لیکن پوری بستی تھی تھانہ بھون، اور تھانہ بھون میں سے ایک بھی نہیں آتا تھا، ساری دنیا فیض لے کر گئی، اور آج تک ہم فیض اٹھا رہے ہیں۔
ہم نفع اٹھا رہے ہیں. اللہ اصلی فیض حاصل کرنے والا ہم سب کو بنائے. تو اللہ تعالیٰ کسی سے بھی لے سکتے ہیں، ان اوراق سے لے سکتے ہیں، کاغذات سے لے سکتے ہیں، کتابوں سے لے سکتے ہیں. کوئی بیان کسی کو موبائل سے سنوا رہا ہے، کوئی بیان ریکارڈنگ کسی کو بھیج رہا ہے، کوئی کسی کو آگے بھیج رہا ہے، کوئی کسی کو کسی طریقے سے سنوا رہا ہے، تو کسی طریقے سے سن رہا ہے. یہ اللہ کے دین کا کام ہے. میرے آنے سے اور نہ آنے سے رکتا نہیں ہے، میرے آنے سے چلتا نہیں ہے، میرے نہ آنے سے رکتا نہیں ہے. کسی کے سننے سے اللہ الصمد، اللہ مستغنی ہے، ہر ایک سے مستغنی ہے، ہر ایک سے مستغنی ہے، انبیاء تک سے مستغنی ہے. اور کر کے دکھایا. بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں ان چیزوں میں چلا گیا تو آپ کو پتہ ہی ہے، بہت باتیں کھلتی ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سارا اتنا لمبا قصہ ہے اس موضوع کے اوپر. خیر بہرحال کبھی موقع ہوا تو سناؤں گا. میں عرض کر رہا تھا آپ کو مکارم اخلاق کے بارے میں. تو بھائی بہت بڑا مضمون ہے. میں بھی کوئی پڑھ کے نہیں آتا ہوں، اسی آپ کو بتا رہا ہوں. میں کوئی یاد کر کے نہیں آتا ہوں. یہاں بیٹھتے ہی مجھے وہ بار بار آپ لوگوں کی طلب ہے، اپنے شیخ کی دعائیں ہیں، اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. بس مسلسل 2-3 بیان ہو گیا، پتہ نہیں کتنے بیان ہو چکے ہیں. اسی پہ بات ہو رہی ہے اور بات گھوم گھام کے اسی پہ آتی ہے، اور دل بھی اسی کے اوپر جا رہا ہے. کسی کے اوپر بات کی جائے دوسری جگہ پر بیانات ہوتے ہیں، ایک لفظ اس میں نہیں ہوتا. اور مجھے نہیں پتا میں نے پیچھے کیا بیان کیا. کبھی بات کرتے ہوئے یاد آ جاتا ہے، ہاں پچھلی دفعہ یہ سنایا تھا، چلو اس دفعہ نہیں سنانا. تو کوئی ایسی بات سنا دی جائے، سمجھا دی جائے. پچھلی مرتبہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اخلاق کی بنیاد ہے احترام انسانیت. بہو اپنی ساس کا احترام کرتی ہے تو کبھی لڑائی نہیں کرے گی. ساس اپنی بہو کا احترام کرتی ہے تو کبھی لڑائی نہیں کرے گی. میں ساس بن کے احترام کروں، ہے یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ اکرموا اولادکم، اولاد کا اکرام کرنے کا حکم ہے تو ساس کیا چیز ہے، بہو کیا چیز ہے؟ اپنی اولاد کے اکرام کا حکم ہے. جو نیچے بیٹھے ہوئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے عزت ہیں. نیچے بیٹھنے والوں کا اپنا اکرام ہے، ان کا اکرام، ان کا احترام اپنی جگہ پر ہے. اوپر بیٹھنے والے کا احترام، اس کا اکرام اپنی جگہ پر ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن اکرام اور احترام یہ اخلاق کا بنیادی حصہ ہے. اس کے اوپر پوری کتابیں علماء نے لکھی ہیں. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بہت ہی اجمالاً اور مختصراً بات عرض کی تھی، غالباً منگل کو بیان ہوا تھا نا، تو میں نے بہت ہی مختصر بات عرض کی تھی. اب ایک اور سمجھ لیں، اخلاق کی ایک اور جڑ، جس کی جڑیں اتنی زیادہ ہوں اس کی شاخیں کتنی زیادہ ہوں گی. اخلاق، بس ایک عرض کروں گا، ابھی تو وقت کافی ہو گیا ہے. مجھے بھی گلے میں شدید تکلیف تھی، تو بھی صحیح ہوئی ہے، دوبارہ نہ ہو جائے، تو اس لیے تھوڑا احتیاط ہی کروں گا. ایک چیز اور بتا دیتا ہوں، برداشت. اس کو میں نے حلم سے تعبیر کیا تھا، اس کے بارے میں بہت سی باتیں عرض کی تھی. ایک اب میں جو عرض کر رہا ہوں، حوصلہ، قوت برداشت، یہ اخلاق کی ایسی جڑ ہے کہ جو شخص اس کو اپناتا ہے وہ اخلاق کے اعلیٰ مقام پہ چلا جاتا ہے. بہت سے واقعات ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ میں نے آپ کو سنایا تھا. اگر کسی کے دل میں جگہ پکڑنی ہے تو اس کی عزت کرنا شروع کر دیں، وہ آپ کی عزت کرنے لگے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس کے سامنے اپنی اہمیت بتانا شروع کر دو، جی میں تو یہ، میں تو وہ، اور جب آپ وہاں سے جائیں گے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا فرہ باز سمجھتے ہیں، 30 مار خان سمجھتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا میری عزت کرے تو آپ اس کی عزت کرنا شروع کر دیں. آپ اپنی اہمیت بتانا شروع کر دیں، میں تو فلاں عہدے پر فائز ہوں، کہ میں تو خلیفہ مجاز بیت ہوں اور میرا ایسا اکرام کرنا چاہیے. الحمدللہ فلاں نے ایسے اعتماد کیا، فلاں نے ایسے کیا، اللہ کا شکر ہے، فلاں کی دعائیں. بھائی ایسے اپنے فضائل بتانا یہ دل میں محبت پیدا نہیں کرتا. سامنے والا اگر روب میں آ جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایسے محبت پیدا نہیں ہوتی. آپ اگر چاہتے ہیں
کہ میری عزت کی جائے تو سامنے والے کو عزت کرنا شروع کر دے. آج ہوتا یہی ہے، بہو یہ چاہتی ہے کہ ساس مجھے بیٹی سمجھے، اور ساس یہ چاہتی ہے کہ یہ مجھے ماں سمجھے، لیکن ماں بن کے نہیں دکھاتی، بہو بیٹی بن کے نہیں دکھاتی. بس یہ چیز ہے جو آدمی کے اخلاق کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. میں یہ مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہائی لائٹ ہیں، ورنہ یہ مثالیں ہر جگہ، دفتر میں آپ جا کے دیکھیں تباہی مچی ہوئی ہے بد اخلاقی سے، اسکولوں میں جا کے دیکھیں تباہی مچی ہوئی ہے، سیاسی تنظیمیں بنے ہوئے ہیں، استادوں کے گھنڈ، استادوں کے جھنڈ سیاسی تنظیمیں، کالج استاد الگ تنظیم، شاگرد الگ تنظیم. کیا ہے؟ دوسرے کی عزت نہیں کرتے. جو میں نے کہا اکرام انسانیت، ہمارا دین تو اکرام انسانیت کا، دوسری چیزوں کا اکرام بھی سکھاتا. میں بتا چکا ہوں، مزید دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو چاہیے وہ بیان سن لے، اس میں نے بڑی وضاحت سے عرض کیا. موقع ہوا تو انشاءاللہ آئندہ بھی عرض کروں گا. ابھی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں. قوت برداشت اس وقت، پہلے حلم کی میں نے اہمیت بتائی تھی آپ کو، میں حلم کا طریقہ بتاؤں گا کہ قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرے. قوت برداشت کیسے پیدا ہوگی؟ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اللہ تعالی جو سمیع اور بصیر ہیں وہ میری اس بات سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے. ایک طریقہ یہ، میں آپ کو لفظ بلفظ جملہ سنا رہا ہوں حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، لفظ بلفظ، کوئی اوپر نیچے جملہ، کوئی ایک لفظ اوپر نیچے نہیں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا. حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب کا لفظ بلفظ جملہ ہے. فرماتے ہیں کہ بولنے سے پہلے سوچ لو کہ میری اس بات سے اللہ تعالی جو سمیع اور بصیر ہیں وہ ناراض تو نہیں ہوں گے. اگر ناراض ہوں گے زبان بند رکھو، اگر خوش ہوں گے تو زبان ضرور کھولو. اللہ کے لیے بولے، اللہ کے لیے چپ رہیں. یہ جو میں نے بات آپ سے کی نا اسپیکر اور اس کے بارے میں، یقین کریں ایک ذرہ اپنے لیے نہیں کی، باقی میرا اور میرے شیخ کا معاملہ ہے تو اللہ کے لیے کی ہے، کہ اس لیے نہیں کی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے کی کہ دین کا حرج ہو رہا ہے، دین کا نقصان. ایک طبعی امر ہے، جو انشرا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جو دل کھلا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ہم طبعی لوگ ہیں، ابھی پسینہ آنا شروع ہو جائے تو وہ بات نہیں رہ سکتی. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کیوں ملائیں؟ ایک صاف بات کرتا ہوں، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، وہی بات ہو جاتی ہے. جب اسباب ایسے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو انسان کو ایک طبعی طور پہ معاملہ ہو جاتا ہے. حضرت شیخ دامت برکاتہم کی تعلیم بھی میرے سامنے ہے، میں ایسے ہی خدائی سے فیصلہ نہیں کر رہا. تو بہرحال یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بات کریں اللہ کے لیے بولیں. آج جو جھگڑے ہو رہے ہیں ان کے پیچھے دیکھ لیں، جڑ جا کے یہ نکلے گی. اور اس کے پیچھے کون سی جڑ ہے؟ اس کے پیچھے وہی جڑ جو میں نے پہلے بتایا، احترام انسانیت. جب احترام انسانیت ہوگا تو برداشت کا مادہ بھی زیادہ ہوگا. احترام انسانیت نہیں ہوگا تو برداشت کا مادہ بھی نہیں ہوگا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے، اللہ یاد دلا رہے ہیں. حضرت والا کینیا میں تھے. کینیا کے سفر میں حضرت والا کے ساتھ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اور 2-3 خادم اور تھے. تو کینیا سے حضرت والا نے عمرے کے لیے جانا تھا. تو کینیا ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پر کوئی ایسا ہوٹل وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا تھا. تو حضرت والا کے ایک خلیفہ تھے، حضرت والا کے ایک خادم تھے جو کینیا میں رہتے تھے. تو حضرت ان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو وہ جو خادم تھے وہ عمرے کے سفر پہ تھے. تو حضرت والا کو کینیا میں ٹھہرنا تھا، کہ کینیا سے عمرے کے لیے جانا تھا. لیکن انہی دنوں ایک قانون پاس ہوا کہ جو جس ملک کا ہوگا وہ وہیں سے عمرے کے لیے جائے گا، اس کے علاوہ کسی دوسرے شہر سے کسی دوسرے ملک سے عمرے کے لیے نہیں جا سکتا. تو یہ قانون انہی دنوں میں پاس ہوا. تو حضرت والا بڑے پریشان ہوئے. تو بہت پریشان، تو 17-18 دن رہنا پڑ گیا کینیا میں. تو جو گھر والے تھے وہ آگے، اور وہ علماء سے اور مفتیان کرام سے ایسے چڑھنے والے
ایسے ضد کھائے ہوئے دشمن علماء کے. جب وہ آئے تو کہنے لگے یہ مولویوں کو نکالو ہمارے گھر سے. یہ وہ صاحب جو حضرت کے میزبان تھے ان کے بیٹے تھے. وہ تو میزبان چلے گئے, ان کا ویزا لگا ہوا تھا, وہ چلے گئے تو ان کا ہمارے گھر میں رہے تو 17-18 دن اور رہنا پڑ گیا. تو وہ جو بیٹے تھے وہ آگے, وہ ورلڈ ٹور پہ گئے ہوئے تھے, وہاں سے آئے, وہ شراب پینے والے اور ان چیزوں میں مست رہنے والے. انہوں نے کہا ہمارا گھر خالی کرو. کینیا میں کوئی ہوٹل بھی نہیں, کوئی جاننے والا نہیں. حضرت والا بہت پریشان. تو جو گھر جن کے حوالے کیا ہوا تھا, فون وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا, جن کے گھر حوالے گھر کیا ہوا تھا وہ سب بہت پریشان ہوئے. کہ اب کیا کروں, یہ تو کسی کے سننے والا نہیں ہے. وہ کل حضرت والا سے بدتمیزی کر دے گا. پھر آپ کیا کریں, کہ سروینٹ کوارٹر میں رہ لیں. حضرت والا جو بغیر اے سی کے رہ نہیں سکتے, شوگر, دل کے مریض اور اتنے بڑے بڑے مسائل, بڑے بڑے ڈاکٹر حضرت کو دیکھتے تھے, اتنے بڑے بڑے مسائل کے ساتھ حضرت کیسے رہے. حضرت میر صاحب نے پہلے گھر دونوں کمرے جا کے دیکھے تو کچے کمرے, پنکھے کا انتظام نہیں, بیت الخلا اتنا گندا کہ کچھ کہ حضرت والا کو تو ویسے متلی ہو جاتی تھی. تو میر صاحب وہاں 2 گھنٹے لگے رہے, لیکن 2 گھنٹے بعد بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی عام آدمی اس میں رہ سکتا. حضرت والا جیسا نازک مزاج کیسے رہتا. تو میر صاحب بڑے پریشان. حضرت 2 کمروں کا انتظام تو ہوا ہے, لیکن اے سی میں رہنے والے پنکھے کے بغیر رہے, ایسا کیسے ممکن. اور وہاں کی گرمی بھی خوب تھی. حضرت والا وہاں پر گئے, دونوں کمرے دیکھے, واہ ایسے زبردست کمرے, سبحان اللہ, ایسا زبردست انتظام ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اللہ نے ایسا بہترین انتظام. میر صاحب مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے, میر صاحب یہاں تو بہت خوب دل لگے گا. خاموشی, کوئی اے سی نہیں ہے, کوئی پنکھا نہیں ہے, کوئی لائٹ نہیں ہے, رات کو جلانے کے لیے چراغ نہیں ہے, پوری رات اندھیرا. بیت الخلا میں بچھو آ سکتا ہے, چارپائی وہ بان والی چارپائی. حضرت والا کے لیے گدا ایسا تھا, حضرت میر صاحب کے لیے گدا ایسا تھا کہ میں نے صرف ہاتھ رکھا تو ہاتھ اندر دھسا چلا گیا. حضرت والا کا کیسے ہوگا. تو حضرت میر صاحب پریشان, اب کیا کریں. حضرت میر صاحب تو سمجھ گئے حضرت والا کس لیے فرما رہے ہیں یہ سب کچھ. حضرت والا وہاں پر 17 دن رہے. بڑا طویل واقعہ ہے, اس میں بڑی عجیب کہانیاں ہوئی. تو منسٹری والے آئے اور وہ حضرت والا کے مرید تھے. کوئی خلیفہ وہاں سے گزرے, وہ حضرت والا کے خلیفہ تھے. کیونکہ فون وغیرہ اس زمانے میں تو تھے ہی نہیں, تو کوئی رابطہ ہی نہیں تھا. انہوں نے دیکھا حضرت والا پریشان ہے, تو پھر انہوں نے رابطے وغیرہ کیے, تو حضرت والا کا ویزا آ گیا. 18 دن کے بعد حضرت کینیا سے وہاں پہنچے عمرے پر. تو جو میزبان تھے وہ انہوں نے حضرت سے ملے. حضرت آپ وہاں پر کیا ہمارے گھر میں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں. کہا تمہارے گھر میں ایسا بہترین انتظام تھا, اتنا مزہ آیا, ہم تو اس قابل تھے ہی نہیں, لیکن تم نے اتنا زبردست شاندار انتظام کیا. حضرت والا نے سب کو کہا خبردار جو کسی نے ان کے سامنے نام بھی لیا. یہ ہے حلم, یہ ہے برداشت. جب اس خلیفہ کو پتہ چلا ہوگا, جب اس خادم کو پتہ چلا ہوگا میرے بیٹے نے حضرت والا کے ساتھ یہ حشر کیا ہے, تو وہ حضرت والا کے اوپر کیسے نثار ہوئے ہوں گے. یہ تو حق بات ہے نا, حق بات ہے. جو اللہ والے ہیں, جو سچے لوگ ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں ان لوگوں کا قصہ جو سچے بھی نہیں تھے لیکن صرف برداشت تھی, تو ان کے ساتھ لوگ جوک در جوک جڑے. سر سید احمد خان کا نام سنا ہے آپ حضرات نے؟ کتنے بڑے آدمی تھے. ان کی چند تحریکات تھی جو اسلام کے مطابق نہیں تھی, ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں حوصلے کی. صحابہ کے واقعات تو سنا چکا ہوں, 1-2 واقعات مجھے بھی یاد آ رہے ہیں, تو آج آپ کو سنا دوں. سر سید احمد خان نے نواب آف پتہ نہیں بہاولپور اس کو خط لکھا, میں فلاں کام کر رہا ہوں, مجھے اس کے لیے چندہ بھیجو. تو اس نے توہین کے طور پر اپنے جوتے بھیج دیے, کہ یہ جوتے لے لو. سر سید احمد خان یہ واپس علی گڑھ گئے اور وہاں جا کے جوتے بیچے. جوتے اس زمانے کے حساب سے 5 روپے کے بکے.
5 روپے کی رسید بنائی اور نواب آف بہاولپور کو بھیجی کہ یہ آپ نے مجھے جوتے بھیجے تھے چندے کے طور پر، میں نے ان جوتوں کی قیمت لگائی ہے، زیادہ سے زیادہ مجھے یہ قیمت لگی ہے، لہٰذا میں اس کی رسید آپ کو بھیج رہا ہوں۔ وہ رسید دیکھ کے نیچے بیٹھ گیا۔ یہ اخلاق ہے اس بندے کے۔ اخلاق آدمی خواہ کیسا بھی آدمی ہے، خواہ غلط فرقے کا آدمی ہے، خواہ غلط نظریے کا آدمی ہے، اخلاق انسان کو دوسرے کا گرویدہ بنا دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے کتنے لوگ تھے، سر سید احمد خان کے پیچھے کتنے لوگ تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی غلط آدمی تھا، چند ایک نظریات میں علماء سے اختلاف تھے۔ میں ساری بات آپ کو بتا بھی نہیں پا رہا، نہ بتانا چاہتا ہوں، بس اتنا سمجھ کہ کسی میں بھی اخلاق ہوں گے، برداشت ہوگی، دیکھو دنیا کیسے فدا ہوگی۔ ایک اور واقعہ یاد آیا ہے، ایک نوجوان، اس کو نوکری نہیں مل رہی تھی، سر سید کی انگریز بہت عزت کرتے تھے، ان کو سر کا لقب دیا تھا، سید احمد ان کا نام تھا، تو سر کا لقب تو سر سید کہتے تھے سارے لوگ۔ تو سر سید وہ گیا کسی کمپنی کے اندر، اس نے کہا میں سر سید کا داماد ہوں، مجھے نوکری دے دو۔ اس انگریز نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کہا میرے انٹرویو دو، چند دن ہمارے مہمان بن کے رہو، پھر ہم دیکھیں گے۔ ادھر سے تار بھیجا، تار کا مطلب ہے SMS بھیجا، جس کا جواب جلدی آ جاتا، تار بھیجا سر سید کو۔ اس نام کا آدمی اس علاقے سے آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں سر سید کا داماد ہوں، مجھے نوکری دو۔ کا واقعہ ایسا ہی لگتا ہے، آپ اس کو نوکری دے دیں۔ جواب دیا واقعہ ایسا ہی لگتا ہے، آپ اس کو نوکری دے دیں۔ چنانچہ نوکری دے دی، اور جب اس نے انگریز نے کہا کہ آپ تو واقعی سر سید نے مجھے بتایا کہ آپ اس کے داماد ہیں، شرمندہ ہوا، تو خاص علی گڑھ گیا چھٹی میں کہ میں ہی وہ مردود آدمی ہوں جس نے جھوٹ بولا تھا آپ کے نام پہ۔ اس زمانے میں انگریز مورخ لکھتے ہیں ایک آدمی جس کے کھربوں کی جائیداد، اس زمانے میں کھربوں روپے کی جائیداد، بیوی، بچے، خاندان، اس کی اپنی جان، صرف ایک جھوٹ بولنے پہ بچ سکتی تھی، مگر وہ ایک جھوٹ ہی نہ بول سکا۔ زمانے میں اخلاق کا یہ حال تھا۔ آج تو یہ تھوڑا سا فون کیا، میں عام طور پہ بات کروں، کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، فون اٹھایا، میں کراچی میں نہیں ہوں جی، میں کراچی میں نہیں ہوں، جاؤ بتاؤ ابا گھر میں نہیں ہے، کہتے ابا کہہ رہے ہیں ابا گھر میں نہیں ہے، اسی وقت جھوٹ کھل جاتا ہے۔ ہمارے ایک صاحب تھے، اس نے واقعہ سنایا، انگلینڈ میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، انگلینڈ میں رہتے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولا تو ایک بچہ باہر نکلا، اس کی اماں دروازے کے پیچھے تھی اور بچہ دروازے کے سامنے تھا۔ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔ تو کہا تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ تو اس کی اماں پیچھے سے بولی دروازے سے، یہ آپ نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا، مجھے بتانا پڑے گا جھوٹ کیا ہوتا ہے، میرے بچے کو پتہ ہی نہیں جھوٹ کیا ہوتا ہے، یہ بولے گا کیا؟ ہمارے ہاں تو جھوٹ ایسا عام ہے، مائیں بچوں کو کھلاتے وقت جھوٹ بول جاتی ہیں۔ تھوڑا سا اپنے کلام پر غور کریں تو پتہ چل جائے گا ہم کتنا جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ جو میں نے ایک جملہ بتایا نا، اللہ تعالیٰ جو سمیع اور بصیر ہیں، وہ میری اس بات سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، بولنے سے پہلے انسان سوچ لے، اس کو اپنی آدھی باتیں تو عیب نظر آنا شروع ہو جائیں گے، آدھی سے زیادہ باتیں عیب نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو جھوٹ بولنے کا تو معمول ہی نہیں تھا کہ میں ہی وہ آدمی ہوں جس نے آپ کے نام پہ جھوٹ بولا تھا کہ میں جو سر سید کا داماد ہوں۔ تو کہنے لگے بیٹا کوئی بات نہیں، اب اس جھوٹ کو سچ کر لیتے ہیں، میری بیٹی تیرے نکاح میں جائے تو ہو نہیں سکتا، اس کی شادی ہو چکی ہے، ورنہ آج میں اس جھوٹ کو سچ کر دیتا۔ اب جو تیری بیوی ہے اس کو میں اپنی بیٹی بنا لیتا ہوں، لہذا بیٹی کو آدمی جہیز دیتا ہے، میں تیری بیٹی کو یہ سامان پیسے دے رہا ہوں تو میری بیٹی کے لیے جہیز بنا۔ اپنی بیٹی کو ہر مہینے کا خرچہ بھیجا جاتا ہے، میں اپنی بیٹی کو ہر مہینے کا خرچہ بھیجوں گا۔ اس زمانے میں ان کی جماعت کا کوئی رواج تھا، میں ہر عید پہ اپنی بچی کے لیے خرچہ بھیجا کروں گا، اور ساری زندگی اس کو نبھایا، یعنی ایک بار کا ایک اجنبی کے لیے۔ بھائی یہ چیز ہوتی ہے گرویدہ کرنے والی۔ میں نہیں کہہ رہا، میں دعوت نہیں دے رہا، نہ میں اس میں پھنسانا چاہتا ہوں، میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں
کہ اخلاق ایسی چیز ہے جو انسان کو گھیر کے قریب کر لیتی. ایک اور واقعہ یاد ہے, دعا کرے اور نہ یاد ہے, بہت لمبا ہو جائے گا. یہی سر سید ٹرین میں بیٹھے اور ٹرین میں ایک آدمی ملا کہ یہ کون سا علاقہ ہے. ٹرین میں سفر کرتے پوچھتے ہیں, کہتے یہ علی گڑھ ہے. تو یہ علی گڑھ وہی ہے وہ جہاں سر سید ہوتا ہے. کہتا ہاں, بہت ہی ہے بےہودہ انسان اور گالیاں دے 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 دے, اس کی یہ حرکت, اس کی یہ حرکت, فلاں ملک کے علماء فلاں اس کے خلاف, فلاں نے یہ فلاں جگہ یہ بغاوت کی, اگلے اسٹیشن اس سے اگلے. صبح شروع ہوا 9 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک. سر سید سن رہے ہیں. اچھا تو اس سے بھی خبیث ہے, تجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کی حرکتیں اور کون کون سی ہیں, تجھے میں بتاؤں نا شروع ہو جاؤں. کہا نہیں میری سنو. وہ جو آدمی بھرا ہوتا ہے جس کی کوئی سنتا نہیں ہو تو شروع. فلاں جگہ بھی اس کے جوتے پڑے تھے, یہ بتا رہے ہیں, خود بتا رہے ہیں, فلاں جگہ بھی لوگوں نے جوتے مارے, فلاں جگہ بھی ایسے ہوا, فلاں مقام پر بھی ایسے ہوا. یہ بھی اس کی تائید کر رہے ہیں. جب تائید ہوتی ہے تو آدمی تو پھر چپ نہیں ہوتا. جب کھانے کا وقت ہوا تو وہ کھانا کھانے لگا تو کہنے لگا آپ بھی آئیے, آپ تو میرے بڑے ہمنوا ہیں, بڑے سمجھدار ہیں, میری باتوں کی تصدیق بہت کم لوگ کرتے ہیں, آپ نے تو ساری باتوں کی تصدیق کی اور آپ کو ساری باتیں معلوم بھی ہیں. کہا جی مجھے اس بارے میں شغف رہتا ہے, اس وجہ سے مجھے باتیں معلوم بھی ہیں. کہنے لگا کہ کھانا کھائیں. کہا میں نہیں کھانا کھاتا. کبھی کھائیں میرے ساتھ, آپ تو میرے دوست ہیں, بہت پکے دوست بن چکے ہیں, میرے ہمنوا ہیں, میرے ہم خیال ہیں, اور اتنا زیادہ ہم خیال میں کسی اپنے گہرے دوست کو نہیں پاتا ہوں جتنا ہم خیال آپ ہیں. اور میری اتنی پکی آشنائی 12 گھنٹوں میں جتنی آپ سے ہوئی ہے 12 سالوں سے کسی سے نہیں ہوئی. آپ میرے ساتھ کھانا ضرور کھائیں. کہا معذرت میں کھانا نہیں کھا سکتا, مجھے عذر ہے. کہا کہ بھئی کیا عذر ہے؟ کہ بھئی وہ عذر تو ایسا ہوتا ہے نا جو بتایا نہیں جا سکتا. کہا نہیں مجھے آپ لازمی عذر بتائیں, آپ کو عذر کیا ہے تاکہ میں اس عذر کا ازالہ کر سکوں. کہا کہ جس کے اوپر آپ صبح 9 بجے سے لے کر رات 9 بجے ہیں, جس کے اوپر آپ الزامات لگا رہے ہیں اور جس کے اوپر آپ تبرہ کر رہے ہیں, وہ موصوف میں ہی ہوں, میں ہی سر سید احمد خان ہوں. اسی وقت اٹھا اور قدموں میں گر گیا اور معتقد ہو گیا. ایسے ہوتے ہیں محبت کرنے والے, ایسی ہوتی ہے محبت. یہ اخلاق ہوتے ہیں جس سے دوسرے کا دل گرویدہ کیا جاتا ہے, جس سے دوسرے کو اپنے ساتھ آشنا کیا جاتا ہے, اپنے ساتھ ملایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے دوسرے کا دل جیتنے کے لیے اپنے فضائل سنانا شروع کر دیے, دوسرے کا دل جیتنے کے لیے اپنے مجاہدات بتانا شروع. میں اپنے ماں کا گھر چھوڑ کے آئی, میں اپنے بھائی کو چھوڑ کے, میرے فلاں ہمارے اتنے بنگلے تھے, اتنے کوٹھیاں تھی اور یہ ٹریکٹر میرا تھا, فلاں زمینیں میری تھی اور ہماری تو یہ تہذیب تھی, ہمارے گھر میں تو یہ رواج تھا, ہماری اماں ایسے پکاتی تھی, آپ تو ایسے پکاتی ہیں, مجھے برا لگتا ہے. آپ الٹا توا, ہمارا سیدھا توا, آپ کا سیدھا توا, ہمارا الٹا توا, الٹے توے کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہیں, ایک ڈبل روٹی کے اوپر طلاق ہو رہی ہے. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہوتے ہوئے طلاقیں, ڈبل روٹی کے اوپر طلاق ہو گئی. کیا ہے؟ بس آپس کی نفرتیں کہ اس کو میرا ادب کرنا چاہیے. بھئی پہلے آپ دوسرے کا ادب کرو. عزت وہ چیز ہے جو آپ کسی دوسرے کو دو گے تو جب آپ کو ملے گی. آپ اس کا اکرام بے لوث کرو. بندہ کب تک کرے؟ مرتے دم تک کرے. وہ تو ڈھیٹ ہے, اس کے لیے پوچھو بھی آپ کو ڈھیٹ کا کتنا مقابلہ کرنا ہے. کم سے کم 2 سال تو مقابلہ کرو, 3 سال تو برداشت کرو. جب آپ 1 مہینہ برداشت کرو گے تو اللہ آپ کو جو اپنا تعلق عطا فرمائیں گے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. تواضع کیا ہوتی ہے میں انشاءاللہ اگلی دفعہ عرض کروں گا. تواضع ہوتی کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ٹرین میں گیا تو 3 متواضع ٹکرائے. ایک متواضع کہتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ دوسرا کہتا ہے حقیر فقیر عبد القدیر. یہ تواضع ہے, حقیر فقیر عبد القدیر. دوسرا کہتا ہے